سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کروں گا، پھر آپ بھائیوں کے جو سوالات جو ہیں ان کا جواب جو ہے جو بھی مجھ سے بن پڑا میں ضرور دوں گا۔ چند روز قبل جو ہے میں اس دن سیالکوٹ تو نہیں تھا، وہ سیالکوٹ بھی آئے تھے۔ تمام تر پروونشل گورنمنٹ کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، پرنسپلز کی، ہیڈ ماسٹرز کی تقاضوں کے باوجود جتنے لوگ اکٹھے ہوئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مرے کالج کی گراؤنڈ کتنے لوگ اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اور وہاں پہ کتنے لوگ آئے، میرے سے زیادہ اچھا اندازہ جو ہے وہ سیالکوٹ کا میڈیا جو ہے زیادہ بہتر اور غیر جانبدارانہ جو ہے اس کا انالیسس کر سکتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کس طرح واپس گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، ایک عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں پہ عمران خان کا اصلی چہرہ جو ہے عوام کے سامنے کچھ آ چکا ہے، کچھ کو ابھی بھی غلط فہمی ہے اور وہ غلط فہمی جو ہے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں دنوں میں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی۔ میں ایک دو باتیں جو کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان کو اپروچ کیا کہ چیف آف سٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہم اکٹھے مل کے کر لیتے ہیں۔ آئین جو ہے وہ اس سے بڑی مختلف بات کرتا ہے کہ یہ آئین نے یہ فرض جو ہے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، وزیر اعظم کے سپرد کیا ہے کہ جب بھی موقع آئے، جب ٹرم ایکسپائر ہو تو وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یا آرمی چیف کا 3 سال بعد جو ہے اس کا جانشین لانا ایک ریگولر فیچر ہے پچھلے 75 سال سے۔ عمران خان کے ذہن میں یہ کہاں آ گیا کہ یہ سیاست کا حصہ ہے اور سیاستدان مذاکرات کر کے آرمی چیف جو ہے وہ لگائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں میں ہماری روایت ہے؟ اور کیا میں آپ سے بھی سوال کروں گا، اپنے ساتھی جو دوسرے بیٹھے ان سے بھی سوال کروں گا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے علاوہ سیاستدان مذاکرات کر کے اگر اپوائنٹ کریں گے تو پھر کیا رہ جائے گا ایک مقدس ادارے کا، ایک ایسے ادارے کا جو ہماری دفاع کا ضامن ہے، جنہوں نے پچھلے 4 مہینوں میں 77 شہادتیں دی ہیں۔ پچھلے 4 مہینے میں جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، 77 شہادتیں دی ہیں۔ ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہماری افواج جو ہیں وہ اپنے خون سے جو ہے قربانیوں کی تاریخ جو ہے وہ رقم کر رہی ہیں، اور ہم ان کو غیر سیاسی کرتے کرتے ان کو سیاست کا حصہ دار بنا لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں میاں شہباز شریف کو کہ مل کے بیٹھ کے یہ پریا پنچایت سے جو ہے آرمی چیف کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس کے ساتھ، اور اس پروسیس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، اس پروسیس کی ایک اپنا تقدس ہے کہ فوج نام بھیجے گی منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے جو سینئر موسٹ جنرلز ہوں گے، اور سوابدید ہے پرائم منسٹر کی کہ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اس کو وہ چیف آف سٹاف جو ہے نیا اپوائنٹ کر لیں۔ عمران خان کون ہوتا ہے اس میں مشورے کے جو ہے دینے والا
یا مشورے آفر کرنے والا. وہ تو اس وقت جو ہے قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے. جو قانون اور آئین بنانے والا ادارہ ہے اس کا وہ ممبر بھی نہیں ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے. چھ سات سیٹیں جو ہے وہ تھا جو ہے وہ حاصل کرتا کرتا جو ایک سیٹ ہاتھ میں تھی اسے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو ایک تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ اس سارے پروسیس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے. وہ اس پروسیس میں ایک اجنبی کی حیثیت ہے ان کی. وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے. کس حیثیت سے دور تک بھی جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہیں. بڑے معصوم ہیں کہ پچھلے 12 سال سے 13 سال سے الزام لگا رہے ہیں اور آخر میں اس الزام کی جو ہے ساری کی ساری جو انہوں نے اپنا سارا بیانیہ جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ اس بات پہ تعمیر کیا تھا کہ جی اپوزیشن جو ہے یا برسر اقتدار اس وقت ہم تھے, ہم لوگ کرپٹ ہیں. اگر آرمی چیف نے ان کو یہ بتایا تھا, انہوں نے آرمی چیف کو یہ کیوں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری ان کو کہا گیا, ان سے بات ہوئی کہ یہ بات جو ہے پرسوں پریس کانفرنس میں کہی گئی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کیا ہے, معاشی جو ہے مسائل جو ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ عوام کو معاشی سہولت میسر ہو, ملک معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہو. انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے کہ ساری اپوزیشن اندر ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, یہی ایسی بات ہے نا جو ہے. تو یہ بیان جو ہے یہ ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے ان کا یہ سارا جو ہے کہانی جو سامنے آئی ہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرپشن کی کیا صورتحال ہے, مجھے تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اس کو جو ہے اس کی توہین نہ کریں. عمران خان صاحب آپ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں, تواڈے پلے رہ کچھ نہیں گیا. اب کہتے ہو یار ہے تو میرے نہ سدھے ہو گئے نے. تو یہ ان کا خیال تھا کہ وہی دن جو ہیں وہ کیا گانا ہے وہ عیسیٰ کھیلوی کا, اچھے دن آئیں گے. اچھے دن تو کبھی کسی پہ نہیں رہتے, اچھے دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اچھے دن عطا کرے. جو ہے اس طرح جو ہے نوسر بازیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے دن نہیں آتے, اس کی رحمت اور برکت جو ہے مانگنی چاہیے, اس سے اچھے دن آتے ہیں. کل کنٹینر سے بھی جو ہے کوئی بیان جاری کیا گیا کہ جی لاہور میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹی وی چینل پہ خبر پہ کہ جی فلاں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور فلاں صاحب لاہور آ گیا مذاکرات کے لیے. قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ان کے بہت سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو چھوڑنے کا اندیا دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ایم پی اے بھی اور ایم این اے بھی, جو مستعفی ایم این اے ہیں, وہ اگلے الیکشن کا ہم سے جو ہے ایشورنس چاہتے ہیں, یقین دہانی چاہتے ہیں. جس حساب سے لوگ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہیں, الیکشن تو پہلے ارد گرد نظر پاندے, بندہ نہیں لبنا انہوں نے ارد گرد جڑا ہے انشاءاللہ. دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح انہوں نے پرسوں جو پریس کانفرنس ہوئی, پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کی, اس کے بعد میں نے کی, اس کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے. اور بڑے کئی ہفتوں اور کئی مہینوں سے یہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پچھلے 2-3 دن سے جس طرح انڈین چینلز پہ بنگڑا ڈالا جا رہا ہے ان کے بیانات کے اوپر,
میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال میں پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر نے باوجود انتہائی اختلافات کے کسی بھی سیاسی لیڈر نے بعض ایسی حدود ہیں جن کو کبھی پار نہ کیا گیا 75 سال میں، جو اس وقت عمران خان جو ہے پاکستان کی دفاعی افواج کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے پار کی ہیں۔ جشن منایا جا رہا ہے وہاں پہ ہندوستان میں، اور پھر ایک صاحب ان کے جو ہیں وہ وہاں پہ چینل پہ بھی چلے گئے، چینل پہ بھی آ گئے، جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے پوری کر دی، وہاں سے ان کے جوابات بھی نہیں ان سے دیے جا رہے تھے۔ اور پاکستان کی افواج کی جس طرح اللہ خیر کرے ان کے کہنے سے یا ان کے بیانات سے یا ان کی جو ہے بد زبانی سے پاکستانی افواج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا جو ہماری فرنٹ لائن ہے، دفاع کی فرنٹ لائن ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا بہترین ایجنسیز میں شمار ہوتا ہے۔ آج جو ہے اسی اسٹیبلشمنٹ میں یا اسی انٹیلیجنس ایجنسی میں ان کو نقائص نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بیانات کا حوالہ دے کے بھارت جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے لگاتار جو ہے اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے۔ یہ کس کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں، یا کس کے اعلی کار ہیں، یا ان کے ساتھ اس وطن کے ساتھ جو ہے یہاں تک جو ہے اپنے کرٹیسزم کو لے جانا، اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ذہنی توازن کھو دینا۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان بننے سے، آزاد ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور جنہوں اپنی پیدائشی تاریخ نہیں یاد رہی تو انہوں باقی کی یاد رہنا ہے کیا؟ مندسو میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہی ہوا ہے نا۔ اور تاریخ پیدائش تے بچے نو یاد ہوں گی ہے، ان کو تاریخ پیدائش نہیں یاد رہی، اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں، اقتدار کیا چھن گیا ہے کہ میٹر ہو گئے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ مانگتے ہیں، 13 اگست کو یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی، وہ دے بعد 90 دن گن لو تو الیکشن کی تاریخ لے لو۔ ٹھیک ہے جی، حساب تسی آپ ہی کر لو کہ 13 اگست کے بعد 90 دن جو ہے گن لیں اور وہ الیکشن کی تاریخ ہے وہ لے لیں۔ اللہ اللہ تے خیر سلام۔ میں ایک اور بات لانگ مارچ کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ لانگ مارچ کا جو سفر ہے 95% نہیں بلکہ 98% جو ہے وہ کے پی کے علاقے سے اور پنجاب کے علاقے سے اس نے گزرنا ہے۔ آخری 6 7 8 کلومیٹر جو ہے وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے جو وفاقی حکومت کے انڈر ہے۔ تمام تر جو ہے 100%، 2-3% کم کر دیں، اس میں جو خون خرابے کا رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ساری ذمہ داری ان پہ آتی، ان کی صوبائی حکومتوں پہ آتی ہے۔ اور وہ گنڈا پور جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خونی مارچ کا یہ خود کہہ چکا ہے، لاشیں گرانے کا جو ہے یہ خود کہہ چکا ہے، اس کے حواری کہہ چکے ہیں، اس کے وفادار کہہ چکے ہیں۔ تو میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خون خرابہ ہوا تو 98% جو ہے علاقہ جو ہے وہ ان کے سفر کا وہ پنجاب اور کے پی کی حکومت میں ہے۔ یہ ذمہ داری ان حکومتوں کی ہو گئی، یہ اسلحہ بردار لوگ جو ہے انہوں نے اگر چڑھائی کی قانون اور قاعدے کے مطابق، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، جو بھی ان کا اجتماع کا رائٹ بنتا ہے سارا آنکھوں کے اوپر۔ لیکن اگر یہ خون خرابے کی نیت سے آ رہے ہیں، اسلحہ بردار لوگ جو ہے اگر وہاں پہ آ رہے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں حکومتیں اعانت کر رہی ہیں ان کی ایک مسلح حملہ آور کی جو اسلام آباد جو آ رہا ہے. بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے سب کو, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ لاہور سے لے کے پنڈی اور اسلام آباد کی سرحد تک جو ہے کس کی حکومت ہے؟ پرویز لائی کی حکومت ہے نا. ویسے وہ بھی کوئی پتہ نہیں جائے گا, وہ بھی رابطے شروع کر دیتے تھے انہوں نے. اور اس کے بعد کے پی کی حکومت جو ہے وہ اٹک تک ان کی ہے, پھر اٹک سے پھر پنجاب کی شروع ہو جاتی ہے. میں نے چوئی پرویز لائی صاحب کو مطلب اس لیے کیا کہ میرے نال راتوں رات مکر گئے سن, کئی رات لنگ گئی دیا نے, کوئی پتہ نہیں کس لیے مکر جان جڑا ہے, ایک رات بھی نہیں اس نے کڈی گئی. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں بات کہ یہ 98% علاقہ جو ہے اسلام آباد پہنچنے کا جو ہے وہ ان دو حکومتوں کے پاس ہے. آخری 2% جو ہے 6-7 کلومیٹر جو ہے آخری جو ہے وہ وفاقی ٹیریٹری ہے. یہ اسی حساب سے ساری ذمہ داری ان دو, کسی بھی خون خرابے کی ذمہ داری ان دو حکومتوں میں آئے گی. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن جتنی پچھلے 3 مہینوں میں 2 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں انہوں نے گفتگو کی ہے, اس میں ایک بیرونی سازش کی بھی آج تک انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا. مجھے ایک تقریر ایک بیان بتا دیں عمران خان میں جس میں بیرونی سازش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کا نام لیا. اور سارا کچھ سامنے آ چکا ہے, وہ سائفر والا بھی سامنے آ چکا ہے, لیکن آج بھی یہ پچھلے 2 دنوں میں تقریروں میں بیرونی سازش کی انہوں نے بات کی ہے, لیکن امریکہ کا نام لینے کی جرت نہیں کرتے. آپ کے سامنے وہ آڈیو بھی آ گئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نام نہیں لینا, بار بار انہوں نے کہا نام نہیں لینا. لیکن آپ بتائیں کہ جو بیانیہ 2013 میں یا 2018 میں تھا, آج تک کسی نے پوچھا ہے ان سے پچھلے 4 مہینے میں کہ اس بیانیہ کا کیا ہوا؟ کیا میڈیا نے پوچھا ان سے اس بیانیہ کا کیا ہوا؟ وہ سونامی کدھر چلی گئی, بلین ٹری سونامی, وہ نوکریاں کہاں چلی گئیں, وہ مکان کہاں پہ چلے گئے, وہ کرپشن کے خلاف جو ہے جو انہوں نے جہاد کرنا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ یہ پہلے بھی ووٹ لینے کے لیے نعرے تھے اور آج بھی نعرے جو ہے ووٹ لینے کے لیے, لیکن مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ 10-12 ہزار بندے سے یہ لبرٹی چوک سے گزرتے ہوئے آزادی چوک سے پہلے یہ مڑ گئے تھے, بندے کرنے شروع ہو گئے سن. اب یہ مرید کے جو ہے اس وقت 3,500 بندے یا 4,000 بندوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور کہا تھا انہوں نے 20 لاکھ کے ایسی نا انہوں نے کہ 20 لاکھ بندے لاؤں گا نا, چلو. اور کچھ اور بھی ڈائیورژنز جو ہیں کریٹ ہو رہی ہیں یہ لانگ مارچ کے اندر جو ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, وہ شام تک پتہ لگ جائے یا کل تک پتہ لگ جائے. آج کی پروگرام ہے انہوں نے کہاں آنا ہے, یہ کینسل ہو گیا نا, میرا خیال سے میں نہ کہاں, چلو تسی کہتے ہیں چنگی گل, میرے ذمہ نہ لائیو. بڑا کو روئے پٹے گئے نے, یہ خرچہ بڑا ہوا ہے, آ جاؤ, پر وہ نہیں آ رہا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ کیوں نہیں آ رہا. جو نال تسی کر چھڑیا ہے 2 دن پہلا 3 دن پہلا امریکہ دی گراؤنڈ تو پھر بلا کے انہوں وہی کام کرنا جو دے نال. تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ متعاط ہو گئے ہیں سیالکوٹ سے جو باتیں جا کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو بتائی ہوئی تھیں, ان کا جو ہے پول پہلے کھل چکا ہے, دوبارہ وہ اتنا اعتبار کرنے تیار نہیں ہے. تو یہ میں آخر میں پھر ایک دفعہ بات کلیئر کروں گا کہ یہ اس وقت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, جو اٹیک کر رہے ہیں. پہلے دیکھیں, میں نے آج سے چند روز قبل جو ہے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص اپنے سیاسی مفادات کے لیے شہادتوں کو جو ہے وہ ایشو بنا لے,
جو لوگ جو ہے اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں زیادہ تر گمنام ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لوگ نام بھول جاتے ہیں ان کے. میں نے آپ کو 77 شہادتیں بتائی ہیں پچھلے 4 مہینے کے اندر، نام نہیں یاد کسی کو. اس میں 3 اسٹار جنرل بھی ہیں، اس میں 2 اسٹار جنرل بھی ہیں، اس میں بریگیڈیئر بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، جوان بھی ہیں. انہوں نے ان کا بھی سیالکوٹ سے بھی وہ لوگ پکڑے گئے تھے جنہوں نے ٹویٹر پہ چڑھایا تھا جنرل سرفراز کے متعلق اور ہیلی کاپٹر کے کریش کے متعلق. جب آپ اس تقدس کو اس طرح پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، یہ قوم جو ہے، آپ کا سٹیٹس جو ہے ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے وہ تسلیم کرے گی، آپ نے بہت سی ریڈ لائنیں کراس کی ہیں. اور اس میں یہ سرخ جو خون کی لکیر ہے، شہداء کے خون کی لکیر، وہ آپ نے کراس کی ہے، جس کا سب سے زیادہ تقدس ہے. ہمارا ازلی دشمن ہے، یہاں سے یہ 20-25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بارڈر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے ان کو وہ مواد مہیا کیا ہے یا وہ گفتگو کر کے ان کے حوالے، آپ کے بیانات کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، وہ پاک فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف بار بار حوالہ دے رہے ہیں ان کے چینلز جو ہیں. کیا یہ محب الوطنی ہے؟ آپ افراد کو بھی، پاک فوج کے افراد کو بار بار اٹیک کر رہے ہیں. 75 سال میں اس تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا پہلے کبھی. یہ خوشائند بات ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور قرار دیتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں کر رہے. اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ہماری افواج، سیاستدانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے. سیاستدانوں نے بھی پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، لیکن وہ تو اب پاکستان کے مفادات کا پاکستانی افواج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے خون سے تحفظ کرتے ہیں. باقی تو زبانی کلامی تحفظ کرتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. اختلافات جو ہے ماضی کے اندر ہم نے بھی اختلاف کیا، فوجی حکومتیں تھیں اس وقت جس وقت ہم نے اختلاف کیا. آپ مستفید ہوئے، آپ بینیفیشری ہیں ان کے، آپ احسان فراموش ہیں، آپ اس دھرتی کے ساتھ احسان فراموش ہیں. عمران خان، اس دھرتی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، آپ کو وہ عزت راس نہ آئی جو عزت آپ کو اس ملک نے عطا کی، اس وطن نے عطا کی، چاہے جس طرح بھی ملی آپ کو، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن وزیر اعظم تو آپ بن گئے. آپ جو اپنی عزت تار تار کر کے ہیں سعودی عربیہ میں، میں وہاں پہ 2 دن رہ کے آیا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا امپریشن آپ اپنا چھوڑ کے آئے. اور ویاہ کرن اتنے لے جانے تاکہ اسے برائی کی جائے. سمجھ گئے نا آپ بات میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی جو شخص جو ہے پستی کی اتنی گہرائیوں میں، کہاں گئے وہ کرپشن کے الزام؟ وہ میاں نواز شریف کی کون سی فیکٹری تھی؟ کہتے ہیں 4000 اس میں انڈین مزدور ہے. وہ کہاں گئی وہ فیکٹری؟ آپ اقتدار میں رہے ہیں 4 سال، وہ فیکٹری زمین دوز ہو گئی یا آسمان پہ چلی گئی؟ کہاں گئی؟ ایون فیلڈ کے علاوہ کوئی پراپرٹی آپ بتا دیں جو میاں نواز شریف کا جس کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے؟ کوئی ہے پراپرٹی ایسی؟ بار بار اوتھے پہنچے دے ہوں ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم حساب لے گی. عمران خان تم سے یہ حساب لے گی، اور حساب ہو رہا ہے، GT روڈ پہ حساب ہو رہا ہے اس وقت. GT روڈ پہ اس وقت حساب ہو رہا ہے. پہنچے نا ذرا اسلام آباد. ابھی اس کے ساتھی جو ہے اپروچ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، اور جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. تو کل لڑے تھے نا، کل ہاتھا پائی ہو رہی تھی، دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پتہ نہیں ہو سکتا ایک دم گلا میں ایک دوسرے کو کٹ دے پے ہون.
پتہ نہیں پنجابی کٹ دے ہاں اردو ہی کٹ دے پے سن گالاں بھی کٹ دے پے مکس کر رہے ہیں تاکہ سارا سمجھ آ جائے. یہ حالات ہیں ان کے. انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو اپنا کردار ادا کریں، جس میں سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، ہم سیاسی برادری ہیں، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، انتظامیہ ہے. اس طرح نہ ہو کہ یہاں پہ ساری پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ چٹھیاں لکھ رہی ہے کہ بچوں کو کہ آپ جلسہ گاہ میں پہنچیں اور پھر وہ نہیں پہنچے. آپ مجھ سے بہتر گواہی دے سکتے ہیں. میں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بار بار الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی اسمبلیاں کیوں نہیں توڑ دے گے؟ 2 اسمبلیاں ان کے پاس ہیں، یہ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتے؟ اتنے الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ پہلا کروائیں نا. اگر الیکشن کا اتنا شوق ہے، الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی 2 اسمبلیاں فارغ کریں نا. پنجاب بھی اسمبلی فارغ کریں اور KP کی بھی اسمبلی فارغ کریں. کوئی بیانہ تو دے نا. گفتگو اتنی کرتے ہیں کوئی بیانہ تو دے نا 2 اسمبلیاں بعد، تاکہ کوئی بھارتے پہ کسی ہوتے. بہت بہت مہربانی، آپ سوالات کر لیں. زیادہ یہ جو اداروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خون خرابے کے لیے جو پچھلے دنوں میں وہ ایک سامنے وہ گنڈا پور صاحب کی بھی آئی ہے سامنے ایک ریکارڈنگ، اس پہ آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف؟ یہ بالکل 100% ہوگی جی کارروائی. کوئی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. اور میں یہاں پہ آپ کے خدمت یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ارشد شریف کے جو اس کی رحلت ہے یا ان کا جو بدقسمت حادثہ ہوا ہے وہاں پہ جس میں ان کی جان چلی گئی ہے، اس سے بھی سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے سلمان اقبال صاحب نے 3-4 یہاں پہ پاکستان میں کالیں کی ہیں اور بڑی ڈیسپریٹ کالیں تھیں ان کی. میں کسی کو کسی چیز میں ملوث ہونے کا دور سے اندیا نہیں دے رہا، لیکن کمیشن کل رات بن گیا ہے. اگر ان کو ان کے قتل کی تفتیش جو ہے مقصود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تفتیش ہو اور اس میں ان کے پاس عمران خان اور سلمان اقبال کے پاس اگر کوئی گواہیاں ہیں یا انفارمیشن ہے تو وہ ود ہولڈ نہ کریں. انفارمیشن کو چھپانا، ود ہولڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. تو نہ ود ہولڈ کریں، وہ بتائیں کہ ان کے کیا انفارمیشن ہے، کیونکہ ان کی وفات سے بہت دن پہلے انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہوئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اس حادثے بدقسمت جو ایک خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی وائٹل انفارمیشن ہے ان کے پاس. اگر یہ سامنے نہیں آتے، کمیشن میں پیش نہیں ہوتے، تو کمیشن ان کو بلا بھی سکتا ہے. ہم وہ بھی قانونی کارروائی پوری کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں آتے تو اس کے بعد بھی قانونی کارروائی ہوگی. تو اگر یہ اس سارے چیز کا رسپانس نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ سوائے سیاسی فائدے کے، میں اس حد تک نہیں جاؤں گا کہ یہ ملوث ہیں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ تو وقت بتائے گا کون ملوث ہے اس حادثے میں. لیکن اس وقت کوئی بھی کنکلوژن نکالنا پری میچور ہے. تو کمیشن بن گیا اور اس کمیشن کے سامنے ان کو پیش ہونا چاہیے. اگر یہ سیاسی فائدہ نہیں اٹھا رہے اور صرف جو ہے بات چیت جو ہے وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے. نہیں تو دے شوڈ آئی تھنک منہ اپنا بند رکھیں. صاحب اقتدار جو ہے جب جاتا ہے یہ PTI کے پاس، مسلم لیگ نون کے لوگ ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتی ہے. جب اقتدار آتا ہے ان کے پاس یہ کام PTI کرتے ہیں. اس ساری پریکٹس میں پاک فوج کا یا پاکستان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو تو دونوں پارٹی نقصان پہنچا رہی ہے نا. انڈیا کیش کرا رہا ہے، دونوں پارٹیاں سے. دیکھیں یہ میں آپ کی بات جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم نے کسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے جو پچھلے 3 میں جو کچھ ہو گیا سوشل میڈیا پہ وہ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہوں. ہم نے جس طرح ڈائریکٹلی نام لے کے انہوں نے DGI کا
آرمی چیف کا اور دوسرے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کا لے کے اٹیک کیا ہے. اور جس طرح یعنی میرا نہیں خیال کہ ماضی میں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بالکل صاف اعتراف کرتا ہوں. 75 سال میں بار بار سیاستدان جو ہے بینیفیشری رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن جتنا بڑا یہ بینیفیشری رہا ہے کہ اس کو پروجیکٹ سمجھ کے جو ہے اس کو بینیفیشری بنایا گیا کہ یہ آ کے حالات جو ہے چینج کر دے گا. آج کدھر کھڑے ہیں ہم؟ اور وہ کیا زبان بول رہا ہے؟ وہ زبان پاکستانی کی زبان نہیں ہے. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے بھی کرٹیسائز کیا اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ ہم نے اس وقت کرٹیسائز کیا جس وقت اسٹیبلشمنٹ حکمرانی ڈائریکٹ حکمرانی کر رہی تھی. باوردی شخص جو ہے وہ جلسے کر رہا تھا، سیاسی جلسے کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے نا، یادگار پاکستان انہیں ہار بھی پایا سی نال میاں اظہر کھلوتا سی نال دنیا دے جڑے مالک میاں عامر صاحب ان کا ساتھ کھڑے تھے. جی ایک تو ابھی آپ نے کہا جی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی. کوئی تشکیل نہیں ہوئی. میں آپ کو تردید کرنا چاہتا ہوں، کوئی تشکیل نہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ تمام مذاکرات کی اجازت صدر کو دے دی. ایک تو یہ نہیں، ایک مذاکرہ تو ہو ہی نہیں رہے یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدر نو دین تے بھاویں اقوام متحدہ نو دین تے بھاویں تنو دین بھاویں منو دین، مذاکرات ہی نہیں ہو رہے. صاحب ایک بیانیہ کنٹینر پر اور بھی چل رہا ہے سواتی صاحب کا کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ نارمل بھیا ننگا کر کے تشدد کیا گیا ہے. وہ چل یار، انہوں نے کم از کم وہ الزام تو نہیں لایا ہے جڑا پہلا دوں دے لاتا ہے. شکر کرنا چاہیے سواتی صاحب نو جو شیخ رشید انہیں منتا کرتا ہے کہ میرے نہ لائیں جس لئے میں گرفتار ہوئے. مذاکرات کے دروازے آپ کی طرف سے بند. یہ مذاکرات ہے، مذاکرات نہیں ہے. اچھا حاج صاحب، لانگ مارچ کے دوران جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، اگر پنجاب گورنمنٹ یوں ہی وفاق کے حالات پارٹی بنی رہتی ہے تو کیا لانگ مارچ جو ہے گورنر آج ہے اس کا آپشن استعمال کیا جائے گا؟ جی وہ ایک آئینی آپشن ہے. وہ آئینی آپشن سارے اویلیبل ہیں اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ آپشن استعمال کریں گے. کوئی غیر آئینی آپشن استعمال کیا جائے گا. بتا دیجیے گا کہ پرویز الہی صاحب پہلے آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ کر چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں، اگر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو کیا وفاقی گورنمنٹ ان پہ اعتبار کرے گی؟ نہیں، ہم آپ کی جو ایڈوائس ہے اس پہ پورا عمل کریں گے. اچھا خواجہ صاحب، جی شہزاد صاحب، اس پراپوگنڈے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی جینوسائیڈ ہوئی جو کہ ناقابل تلافی نقصان. میں اتفاق کرتا ہوں. اب مستقبل میں ایسے معاملات نہ ہوں، اس حوالے سے کیا کچھ کوئی لائبل طے کیا شاہ صاحب ایک اس اور ساتھ چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں کہ خواجہ صاحب نہ کوئی چھاپا، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی گرفتاری. ماضی میں ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں ان کو تو انہیں تو شدید دشواری کا سامنا رہا. میں جو پہلا کیا تھا، جاگر سائل دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے ہیو کراس دا روبیکون، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے اور اپنے آئینی رول میں رہیں گے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اس کا ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا. اور حالات انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس طرح کے حالات جو ہیں یہ چند دن یا ہفتوں کی بات ہے، یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہیں، ایک تو نمبر 1 جو ہے عوام دیکھ رہی ہے، یہ پچھلے 3 دنوں میں جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو جو ان کے متعلق جو کچھ سامنے آ رہا ہے یہ تو ٹریلر ہے، حالی تو باقی 3 گھنٹے کی فلم باقی ہے گی. یہ تو بالکل ابھی سٹارٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ توشہ خانہ جو ہو گیا اس میں کئی وزٹ ہیں، پورے وزٹس کی جو ہے ساری ڈیٹیل موجود ہے، جس کے اوپر مثلا میں شہزاد صاحب آپ کی سربراہی میں کہیں پہ جاتا ہوں تو مجھے کوئی گھڑی دے دیتا ہے میں ڈکلیئر کر دوں اور آپ ڈکلیئر ہی نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ
डेलीगेशन का सरबराह जो है उसको कुछ ना मिले तो मेरे जा फुकरा नाल होए तो उन्हें मिल जाए हालांकि वो डिक्लेयर भी कर दे। और वो डिक्लेयर भी कर दे। इस तरह की ट्रांजैक्शनें मौजूद हैं, रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वहां पे मिस रिप्रेजेंट किया गया वहां पे लंदन में कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के नीचे लाइबिलिटी अकाउंट है 460 अरब रुपया जो लाइबिलिटी है उनके, जो उन्होंने धोखाधड़ी की थी सिंध गवर्नमेंट के साथ और पैसे जो है उसका रेट सही अदा नहीं किया था, जिन्होंने भी खरीदी थी जमीन, उसका डिफरेंशियल जो है, और वो पिछले दौर में जो है, पिछले दौर में वो क्रिएट हुआ था, साकिब निसार साहब जो है उनके दौर में क्रिएट हुआ था जब वो चीफ जस्टिस थे, और जजमेंट मौजूद है। और उस जजमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिक्योरिटी क्या है 460 अरब रुपए की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 460 अरब किसी के नाम नहीं है, जो वहां की रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो तामीर हुए हैं, और वो कानून के मुताबिक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको सिक्योरिटी दिया हुआ। तो वो पैसे देख लें। बेशुमार स्कैंडल जो हैं आप देखें, फॉरेन फंडिंग जो है लफ्ज गलत है, ये ममनुआ फंडिंग है एक्चुअली। ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर भी कंपनियां जो है वो पैसे नहीं दे सकती थी, पाकिस्तान से बाहर भी कंपनियां पैसे नहीं दे सकती थी, ये इलेक्शन रूल है। ये तो अभी तो बड़ा मलबा पड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला सारा मलबा जो है इन पे गिरेगा वक्त के साथ साथ। अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करे। हिसाब किताब जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो है उनसे लिया जाएगा ये सारे बातों। अच्छा, सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ के जो है ना मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करती है मुल्क के कसीरता मफाद में। अभी ये जो इमरान खान जो है इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, 2014 में भी आपने मुज़ाकरात किए थे, और अभी क्या ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि सेटलमेंट इस वक्त साथ नहीं इमरान खान के? नहीं, 2014 में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। पाकिस्तानी शहरी होने की तो हम सब इतबार करते हैं। नहीं ਇਹ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ करें।